اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں میں اپنے تمام مہمانان گرامی جن کا تعارف محترم سہیل رضا صاحب نے ابھی کروایا، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ سب احباب منہاج القرآن تشریف لاتے ہیں، کیونکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہمیشہ کہا ہے کہ منہاج القرآن آپ سب کا اپنا گھر ہے، اور آپ یہاں اگر دعوت پہ بھی آتے ہیں تو اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چونکہ شیخ الاسلام پاکستان میں موجود نہیں ہیں، تو ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو کہ پریزیڈنٹ ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے، اور منہاج یونیورسٹی لاہور کے بھی بورڈ آف گورنرز کے وائس چیئرمین ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں آپ سب کو ویلکم کرنے کے لیے۔ میں موضوع پہ تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمانان گرامی گفتگو فرمائیں گے، لیکن تھوڑا سا بین المذاہب رواداری جو ہے، جو کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جب 1980 میں اپنے فکری اور نظریاتی سفر کا آغاز کیا، تو اس کے کچھ ہی سال بعد انہوں نے ادیان عالم کے بارے میں لکھا بھی، پڑھا بھی، اور ایک نئی سوچ کو جنم دیا پاکستان میں۔ وہ سوچ یہ تھی کہ بین المسالک ہم آہنگی کی تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن بین الادیان ڈائیلاگ جو ہے اور گفتگو، وہ پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ ایک اسلامی مملکت میں ہونی چاہیے۔ اس لیے 1998 میں انہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو اس دنیا کے سب سے دو بڑے مذاہب ہیں، اسلام اور مسیحیت کے درمیان مکالمہ کے فروغ کے لیے مسلم کرسچن ڈائیلاگ فورم کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس وقت اس چیز کا تصور پاکستان میں اجنبی تھا، گو ہماری اسلامی تاریخ کا تو یہ ایک بہت بڑا حصہ رہا، اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رواداری کی مثال اس دنیا میں قائم کی، شاید ہی وہ مثال اس دنیا میں اس سے پہلے کبھی تھی۔ اور اسلام ایک ایسا دین آیا دنیا میں جس میں خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی منصب و مرتبہ تھا جو باقی انبیاء علیہم السلام کا تھا، بلکہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے، اور سب انبیاء پر ایمان لانا اسلام پہ ایمان لانے کا لازمی جز ہے۔ ہم چاہتے ہیں، پیچھے کچھ واقعات ہوئے جن کی مذمت تو ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت صحیح طریقے سے سرپرستی کرے بین الادیان اور بین المسالک ڈائیلاگ کی اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسے واقعات رونما ہوں، کیونکہ یہ واقعات نہ صرف
ہمارے درمیان ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر اور اقوام عالم کے اندر یہ ہماری قوم کے ماتھے پر ایک بدنما داغ کے طور پہ ابھرتے ہیں۔ آپ سارے اپنے اپنے ادیان کے لیڈرز ہیں، اگر جہاں میجورٹی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہاں آپ لیڈرز کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمارے جو دیگر لیڈر آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جو میجورٹی ہوتی ہے ایک ملک میں، ان کا کردار بڑے بھائی والا ہوتا ہے، اور بڑے بھائی کا بڑا دل ہونا چاہیے، بڑے بھائی کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے، بڑے بھائی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ چھوٹے بھائی وہاں محفوظ بھی فیل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں آزادانہ اپنی زندگی اپنی طرز حیات کے مطابق، اپنی جو ان کی روایات ہیں دینی، ان کو فالو کرنے کی ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان اب معرض وجود میں آ گیا ہے، اور آپ آزاد ہیں اپنی دینی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کے۔ اور یہ تصور تھا پاکستان کی اسلامی ریاست کا کہ یہاں تمام ادیان کے لوگ اپنی عبادت آزادانہ طور پہ کر سکیں گے اور پاکستان کے برابر شہری بن کے رہیں گے۔ ہم وہ قائد اعظم کے خواب کو تو پورا نہیں کر سکے، لیکن تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ڈائیلاگ ہے ادیان کے درمیان اس کو پروموٹ کیا جائے، اور ہم نے اپنی مساجد کو کھولا دیگر ادیان کے احباب کے لیے، اور یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا اس زمانے میں ایک بہت انقلابی قدم تھا۔ آج یہ رواج بن چکا ہے پچھلے 20-25 سال میں، اور اس طرح کی کانفرنسز اور اس طرح کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ تصور منہاج القرآن لایا تھا اس وقت پاکستان میں کہیں دور افق پہ بھی ایسا ڈائیلاگ یا ایسے رواداری کا تصور موجود نہیں تھا۔ میں بار دیگر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر اور ایک امت بن کر اپنے ملک کی حفاظت بھی کر سکیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن بھی کر سکیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ میں سے کئی احباب ہمارے ساتھ عید میلاد النبی پر بھی موجود ہوں گے، ان کو بھی ایڈوانس ویلکم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ انتظار کریں گے کہ آپ لوگ وہاں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔